بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ محترم حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مبارک دن ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا ہے، اور اس کے اندر عظیم ترین برکتیں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اور بہت ہی زیادہ خیر و برکت عطائیں کرتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے ایماناً اور احتساباً رمضان کے روزے اور قیام اللیل کر کے پورے جہد اور محنت اور شوق کے ساتھ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین کے اوپر اس ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ ہی نے اسے مشروع کیا ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا کہ امید کرتے ہوئے جب بندہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو خیر و برکت رکھی ہے ان میں سے ایک دعا کا کرنا بھی ہے، کہ عام دنوں میں بھی اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے کی دعائیں سنتا ہے، بلکہ تمام مخلوق کی دعائیں سنتا ہے، لیکن اپنے ان مومن اور مخلص بندوں کی جو اللہ کی خالص عبادت میں لگا رہتا ہے اور بہت ہی خلوص کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور روزہ اور رمضان کے مہینے جیسے عظیم ایام میں روزہ رہتے ہوئے جب اللہ رب العالمین کے سامنے دست دراز کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے صفات اور ناموں کا جب ذکر کرتا ہے تو یوں ہی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اس حال میں کہ انسان خود کو اس حال میں پاتا ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا ہے، اور ایک الگ طرح کی لذت عبادت کا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور ایک طرح کی وہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے جو غریب و فقراء عام دنوں میں بھی محسوس کرتے ہیں، کہ کہیں اللہ رب العزت نے انہیں بڑا ہی مسکین بنایا ہوتا تو اس قلاشیت کی اور بھوک مری کی زندگی گزارتا تو کیا ہوتا۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ تو نے ہمیں بے نیاز کیا ہے کہ ہم محتاج بنیں، ہم ہر روز کھاتے پیتے ہیں، لیکن آج تیری عبادت کی خاطر ہم نے تو نے جو ہمارے لیے حلال چیزیں مشروع کی ہے اسے بھی اپنے اوپر حرام کر لیا تیری ڈر اور خوف سے۔ اور اے اللہ، یہ دیکھ کر کے انسان خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سارے بندے ایک ساتھ آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے قیام اللیل کرتے ہیں، اور یہ ساری فضائل اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر رکھا ہے کہ اجتماعی طور پر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو نفلی عبادت ہے لیکن اس کا مرتبہ بہت عظیم ہے، اور اس کے اندر اجتماعیت کے ساتھ دعائیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس روزے کے ساتھ ساتھ دعا کی ایک عظیم فضیلت ہے، اور ایسے دنوں میں جو خاص طور سے رمضان کے دن ہیں ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص افطاری کے وقت، افطاری کے قریب ہم جب بیٹھیں افطاری کے لیے اس وقت ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اور بالخصوص جمعہ کے دن افطاری کے قریب ہم دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ سورہ بقرہ کی 186 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کو سنتا ہوں، اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کی دعائیں سنتا ہے، لیکن جیسا کہ دعا کے افضل ترین اوقات ہمارے سامنے حدیث کے اندر ذکر ہیں، جس میں سے ایک وقت یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ انسان جب افطاری کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دست درازی کرے اور دعائیں کرے، وہ استجابہ کا اور دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اسی طریقے سے بالخصوص جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے دعائیں کریں، اور بالخصوص جمعہ کے دن کریں، اور ان رمضان کے دنوں میں خاص طور سے کریں کہ آپ کا نفس جب منکسر ہو، آپ تواضع اور خاکساری میں ہوں، آپ کے اندر غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، پیٹ بھرا نہ ہو، تو ایسا نہ محسوس ہو کہ ہمارے پاس کوئی طرح کی دقت نہیں ہے۔ یعنی انسان اس روزے کے ساتھ ساتھ بہت ایسے اسباب کو اپنے لیے لے آتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی معرفت مزید بڑھ جاتی ہے اس کے دل کے اندر، اور اس کا دل مزید
پسیج جاتا ہے، پگھل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو خوب تواضع اور خاکساری کے ساتھ یاد کرے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے جب بندہ اپنے خالق کائنات کے لیے پورے طور پر سرنڈر کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، تو اس کے بعد عبادت کی لذت اور زیادہ دوبالا ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے دعا کے اندر بھی۔ تو میرے بھائیو، دعا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، تو رمضان کے روزے کے دنوں میں بھی ہمیں دعا سے غافل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم اپنے آنکھیں اشک بار کرتے ہوئے اپنے زبان کو اللہ رب العالمین کے بہترین اسماء حسنہ کو ذکر کرتے ہوئے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ رب العالمین کی رحمتیں یا رحمت جو نیکوکار ہیں، محسنین ہیں، ان کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو کیونکہ میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر انسان اپنے اوپر احسان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت روزہ رکھتے ہوئے بہت ہی دل جمعی اور خوشگواری کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ غریب و فقراء کے درمیان مال و زر خرچ کرتا ہے، سخاوت کا اظہار کرتا ہے، اور ہر طرح کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں اور حسن کلام میں زبانیں اور زندگی کے ہر پل اور جسم کے تمام اعضاء وقت اور لمحہ بتائے، تو ایسے وقت میں سمجھے ان کو یہ مانیں گے کہ یہ محسن اور نیکوکار ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے نیکوکار اور محسن کی دعائیں ضرور سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، اور ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ تعالی حی کریم یستحیی من عبدہ، کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے حیا کی اور کرم کی، سخاوت کی، وہ اپنے بندے سے شرم محسوس کرتا ہے۔ اذا رفع یدیہ، جب کبھی بھی بندہ اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھیں دراز کرتا ہے، ان یردہما صفرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ کو خالی چھوڑ دے، خالی واپس کر دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے میرے بھائیو، ہم اس پر یقین کرتے ہیں، اور اسی یقین کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تو اسے قبول فرما لے، تمام طرح کی ریا نمود سے محفوظ کر لے، اے اللہ ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے جو ہمارے جنت میں داخلے کا سبب ہو، اللہ تیری رضا کا اور تیری قربت کے حصول کا سبب ہو، آمین۔